نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد جناب علامہ سید عابد حسین شرازی صاحب آف گجرانوالہ، ان کے بعد ذاکر اہل بیت ملک مروت حسین گوہر صاحب۔ السلام علیکم۔ تبرکن سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بلند تر صلوات صلی۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے بھی بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ مل کے اونچی صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اخیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین۔ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی دی ذات اونچی صلوات۔ الذی هو زینۃ المسجد والمنبر ساقی الحوض والکوثر فاتح الوعد والبدر قاتل المرحب والانتر ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ نعرہ حیدری۔ ثم الصلاۃ والسلام علی السیدۃ الجلیلۃ المخدومہ لسیما منهم
علی الحسن المسموم والحسین الغریب المظلوم المقتول آج پیا کردہ جتھے مجلس شادی پئی ہوندی ہووے تے میری گال کو یاد رکھائے او ایک مشکیزہ بھر کے پانی دا مستوراں وچ بھج آئے او متا اس مجلس وچ آئی ہووے تے اصغر دی اجڑی مائے او متا اصغر ماں تو پانی منگے نزدیک نہیں دریا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات دعا ہے جتنے صاحبان تشریف لے آئے ہو اللہ توڑے ہی کے قدم دے بدلے ہزار ہزار گناہ معاف فرماوے دوڑے نام اعمال ہزارہ نیکیاں دا اضافہ فرماوے دوڑے جتنے مریض ہیں کریم اللہ اس بیمار دا واسطے جڑا کوفے دے بازار اچ ٹر نہیں سکدا جڑے کچھ منگنا ہے بیٹھے ہو جداں چوتھے ہادی دا بازار کوفہ چ گزر ہویا نا سامنے ایک بندہ آ کے پوچھ دے کون ہے فرمایا ہاشمی ہاں اس کہ میں نہ منیندا میں دا آکھے اسے جس دا پیو 13 ضربہ نال مارا گیا ہوئے جس دے اکبر نو جوانی وچ برچھی لگ گئی ہوئے جس دا 6 مہینے دا پانی منگدا 3 پھلے تیر نال مارا گیا ہوئے اس دکھی سجاد کو کون سجانے آدھے نہیں گل بھئیے کیڑی آدھے کچھ عرصہ پہلے ہی تو ایک ہاشمی گزرے جن دا نام مسلم ہا جدوں وہ گزرے ان دا ساری بلند آئی چھاتی چوڑی آئی ہر دی آنکھیں چکھ پا کے جنگ پیا لڑدا تیرا ساری جھک ہویا ہے تیری اکھیں وسطیاں پئیں رو کے دے تے سمجھاتا نہیں نا مسلم حق اللہ میری کانڈ پیچھے زینب جئی ماں کہہ دے میرے اللہ اس بیمار دا واسطے حاضرین دے مریضاں کو شفائے کلی عطا فرما جتنے مومنین بے اولادن اس بی بی دی اجڑی جھولی دا واسطے ماں جتنا پر سکون سوتی پئی ہوئے سہ بے اولاد بیٹھے ہو جدا عد تو رات ڈھلے نا تے ماں دی اکھل ویندیے اپنے معصوم نو دودھ پی ویندیے قسمت علی اصغر دی ماں دی جدا شام دے زندان چاد رات لے اکھل دی آئی انجے مٹی تے ہاتھ مار کے آدھی آئی تیدا ایو جرمیں جو تین وہاں دے دریا تے پانی منگے میرے اللہ اس بی بی دی اجڑی جھولی دا واسطے بے اولادہ نو سہل اولاد عطا فرما سونا اللہ خصوصاً جڑے برادران دا میرے ذمے حاجی صاحب دی اولاد اور انہاں دے متعلقین جتنے بے اولادن سہل زندگی علی اولاد عطا فرما کریم اللہ جتنے آئے بیٹھے ہیں خالی جھولیاں گھن کے آئے ہیں کچھ ڈیمن نہیں آئے بیٹھے ہیں کچھ گھنن آئے بیٹھے ہیں اس بی بی دی غربت دا واسطے جڑی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی جڑے آئے بیٹھے ہیں تمام دے دلی شرعی حاجات پورے فرما اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو صلیات واجب الاحترام بزرگوں نوجوان دوستو چند ساتھ لکھ شکر ہے اس اللہ دا کہ جس نے انسان بنایا پھر عظیم احسان ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات بنایا پھر اگلا ایسا احسان اگر انسان ساری زندگی شکر ادا کرے تو بھی حق شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے جتنے ہادی عطا فرمائے سارے دے سارے سید سارے دے سارے بلند سارے دے سارے اعلیٰ سارے دے سارے ایسے جنہ محمد دی زبان چوس کے توحید دا علم حاصل کیتا علی نے پھر علی تو بعد حسن نے پھر حسن تو بعد حسین نے پھر یہ سلسلہ چلدا چلدا آقا و مولا تک
بسم اللہ دینا سلامت رہو قبلہ محترم تشریف لے آئیں مالک انہاں دے علم و عمل وچ اضافہ فرماوے بس ایک بات اور اس تو بعد جملہ مصائب درج کرا ایسا اس اللہ نے عظیم احسان فرمایا کہ اس نے اتنے سبب پیدا فرمائے اور فرمائے اس واسطے کہ انسان جہنم تو بچ جائے انسان جہنم تو بچ جائے سلامت رہو کدی نماز فرض ہو گئی کدی روزہ فرض ہو گیا کدی حج فرض ہو گیا کدی زکوٰۃ فرض ہو گئی اگر محبت وچ بیٹھے ہو کدی علی فرض ہو گیا کدی حسن دی محبت آ گئی کدی حسین دی محبت آ گئی کدی ان معصوم ہادیاں دی محبت اس نے اس واسطے کائنات دے ہر حکم دے دو پہلو توجہ کریا ہے کائنات دے ہر حکم دیون والے دے دو غرضاں ہیں دو مقاصد ہیں ہر حکم دے دو پہلو ہیں یا حکم کرن والے دا فائدہ یا جس تے حکم کیتا جا رہا ہے اس دا فائدہ واحد کائنات وچ اس لم یزل دا حکم ہے جس دا صرف ایک پہلو ہے جیڑا وہ حکم کردہ ہے اگر اس نے سجدے دا حکم دیتا اگر پوری کائنات مل کے سجدے چ جھک جاوے تو رحمان نو فائدہ ہی کوئی نہیں اگر سارے انکار کر دیویں اس نو نقصان ہی کوئی نہیں سجدہ دیون نال وہ بلند نہیں ہوندا سجدہ چھوڑن نال اس دی شان وچ کمی نہیں ہوندی اگر توجہ وچ بیٹھے ہو اس نے سجدہ فرض ہی تاں کیتا ہے بھری کائنات وچ واحد امیر کائنات ایسی ہستی ہے جڑا علی فخر نال سر بلند کر کے آدھے تیری جنت دی لالچ تو سجدہ نہیں کرے نا تیرے جہنم دے ڈر تو بھی سجدہ نہیں کرے نا وقت میں پوچھدا مرشد کریں دا کیوں ہے فرمایا اس واسطے کرے نا بل اہلن للعبادت فعبدتک یا اللہ میرا اللہ تو لے کے عبادت ہیں جو علی تیرے سامنے سر رکھ دے یا اللہ دون سلامت رکھے مالک تھوڑی عزت اضافہ فرماوے پھر روزہ فرض ہو گیا آج پہلا روزہ ہے اگر محبت فرماؤ تو روزے دا ایک فرمان تھوڑے تک پہنچائی ونجا جتنی بھی انسان عبادت کر رہا ہے نماز ہے زکوٰۃ ہے حج ہے عمرہ ہے صدقات ہیں خیرات ہیں جو بھی لسٹ تسی بناؤ سکتے ہو ہر کام کرن نال ثواب مل رہا ہے نماز پڑھن نال حج ونجن نال عمرہ کرن نال زکوٰۃ دیون نال خمس ادا کرن نال صدقہ دیون نال کس کس دل تے میں جملہ لکھ سکسا اور کامیاب ہو سا کیسا احسان ہے اس پروردگار دا کہ اس نے روزے جیسی عبادت فرض کی تھی تو روزہ رکھ کے سہم پہ ہیں تاں بھی عبادت تسی بولو تاں بھی گل انجی ہے تسی سارے چپ کر جاؤ تاں بھی انجی ہے بابا جی روزہ رکھ کے تو بول دا پی ہیں تیرا بولن عبادت ہے تو روزہ رکھ کے چپ کر گئے ہیں تیری خاموشی عبادت ہے تو روزہ رکھ کے سہ گیا ہیں تیری ہر سانس تسبیح خدا دا مقام رکھ رہی ہے جس روزے وچ تیرا نہ بولنا بھی عبادت ہے وہ تے جھوٹ بول کے گناہ نہ لکھاویں جس روزے دے مہینے وچ تیرے خاموش رونا عبادت ہے اس وچ لوگاں دا گلہ کر کے گناہ نہ لکھاویں جس مہینے وچ تیرا سم پونا عبادت ہے جوئے دی محفل جاگ کے اپنے آپ نو گنہگار نہ بناویں جس مہینے وچ تیرا فقط خاموش رہنا عبادت ہے اتھے لوگاں دی تکذیب اور لوگاں دی عزت دے جنازے کڈ کے اپنے آپ نو گنہگار نہ بناویں جس مہینے میں تیری ایک آیت ختم قرآن دا ثواب رکھ دی کوئی تو میری گل سنن دا پیو سی جس مہینے میں تیری ایک ناراض تو نہیں ہوندے پیو جس مہینے میں تیری ایک قرآن دی آیت ختم قرآن دا ثواب پہ رکھ دیئے اگر تو صبح مسلح تے بہ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اتھے بہ کے قرآن کھول کے ایک سورت توحید ہی پڑھ چھوڑ ویک بارگاہ خدا بندی بھی تیرا مقام کیا ہے کیا عزت ہے تیری خدا را کوشش کرے آئے اس مہینے لوٹ سے لگ گئی ہے اس کریم اللہ دی وعدہ بیٹھے کریات سے
جوان بندہ تھانوں پتہ ہے نہیں جی میرے کو روزہ رکھیا نہیں ویندا، تھانوں پتہ ہے نا میرے کو تس برداشت نہیں ہوندی، تھانوں پتہ ہے نا جو میرے کو بھوک برداشت نہیں ہوندی، بندہ خدا تیرے کو برداشت نہیں ہوندی، کیا تیری نظر کربلا نہیں ہے؟ کیا تیری نظر جناب عباس نہیں ہیں؟ کیا تیری نظر او نوجوان نہیں ہیں جتنے بزرگ بیٹھے ہو؟ کنا بزرگاں دے جوان بیٹے بیمار ہوئے سن گل انہاں دے واسطے کرا، ضعیف پیو دا جوان بیٹا ہسپتال وچ ہوئے نا تے دوڑ دا ودا ہوندا ہے، تڑپ دا ودا ہوندا ہے، کوئی ڈاکٹر ملے، کوئی پیر صاحب ملے، کوئی آسرا ملے، سادے نو آکھو ایک واری تا میرے نال بولے، ایک واری تا میرے نال گل کرے، او ایک واری تا کوئی شے منگے تے جی او جوان کوئی شے منگ لوے تا پیو مجبور ہوئے۔ آؤ دھون کربلا لے ونجا، ایک انجے جوان ہا شریف وادین تین کیویں ٹورا تو میرے نانے دی شکل اللہ وچڑا ہے۔ شریفو جدہ میدان اچ گیا ہے وے تو وس لیندہ ودا ہے، اکبر ایک واری بولے آ، اکبر ایک واری نظر آویں آ، ایک واری میرے سامنے آویں آ۔ وقت ماں دے کول گیا جتھے ماں چٹیاں والا علی مسلح تے بیٹھی ہے، ادھی میرے نانے دا فرمان ہے پترہ دی اوکھی بنے تا ماں دعا کرے، ادھن مانگ دعا ایک واری اکبر میں ملے، جدو ماں نے دعا ملا منگائیے نا، او یعقوب نو یوسف ملاوان اللہ، آج میرا اکبر حسین نو ملا۔ شریفوں جی دھوڑا پھٹیاں دے لی اکبر سامنے آئے، پہلا سوال کر کے دے بابا تاس کھا گئی ہے، بابا تاس کھا گئی ہے۔ مظلوم فرمایا اکبر اپنی زبان میرے منہ اج پا یا میری زبان اپنے منہ اج پا، سن سو بابا جی زبان منہ تک پہنچی ہے، تڑپ گیا دے بابا تیرا منہ تو میرے تو ڈھیر خشک ہے۔ فرمایا ود پریشان نہ ہو، نانا ہو دے کوثر تے کھلئی، دادا ہو دے کوثر تے کھلئی، دادی ہو دے کوثر تے کھلئی۔ اور میرے شریف دوستو جس نو آج روزے دی وجہ تو تس اور بھوک برداشت بھی ہون دیئے، شریعت اجازت دے دیئے تو بے شک، لیکن اگر شریعت اجازت نہ دے تو وہ تو روزہ نہ گھساویں، متا حسین دی اماں تیرے تے ناراض ہو بنجے۔ انجی ہتھاں تے چاہی کھڑے آدھا بیٹھے لوگو ایک گھٹ پانی دیو چاہو۔ جدہ آئیے نا مختار دی حکومت، اس نے قاتلان دے سر بھیجے، ایک دفعہ جو منحال عبداللہ یا ابراہیم جس نام نال بھی تسی تاریخ پڑھی بیٹھے ہو لے کے گیا نا، میرے امام فرمایا آج رات تک تیرے نالے گل کرنی ہے، آدھے میں ڈٹھی ہے ساری رات باکر دے پیو دی تڑپ دے گزری ہے، جنہیں یہ جھولیاں خالین پھیلا کے بوے ہے، ادھے ساری رات صبح میں سلام کیتے ہیں، مولا رات ہی ٹکائی ہوئے تا گل کوئی نہیں وے کیتی، ادھے کیا کران غیرت اجازت نہیں دیں دی۔ او ودا واسطے شجرت الوداع تے جدو پہنچے نا، جتنے بزرگان بیٹھے ہو اتھے جدہ ڈٹھے میرے امام نے فرمایا ہونا تیرے نال وکھری گل کرے نا، ہون کوئی نہیں سنن اللہ، چاچے نو سلام دے می آکھی تیں جتنے سر بھیجے نے میریاں ماواں، میریاں بہناں، میریاں پھوپیاں مسلح تے تیرے حق کی دعا کی تھی، لیکن اصغر دی ماں اجن دھوپ تے بیٹھی ہے۔ او اللہ دوڑی اولاد دیاں زندگیاں دراز کرے، نہ ٹھڈا پانی پین دیئے، نہ چھاہ تے بھا دیئے۔ شریفو تڑپ دا گیا ہے نوکر غلام جدہ پہنچے نا مختار دے سامنے، آؤ دن منظر سمجھاواں، سامنے مختار تخت آ، جدو ابراہیم سامنے آیا ہے نا، ادھے سنا میرے امام دا کی حال ہے، ادھے بس نبھین دا ودے۔ ہائے میرا اللہ، تُسی وزن ہی نہیں کیتا، جدہ اکبر جیسا بیرا ماریا گیا ہوئے، وہ جیندہ کیویں ودا، آگیا بس نبھین دا ودے۔ ادھے امام سلام پہ دیندہ یا نال ایک میسیج ہے، ادھے دس، ادھے لوگاں وچ دسا ساری رات نہیں دس سگیا، زہرا دا واسطے نہ پروا نہ رو نہ میں رو، او وکھر رہ گیا ہے۔ ادھے امام سلام پہ دیندہ یا نال آدھا پہ آیا، آجن حرمل گرفتار نہیں ہویا۔ او میری ماں نہ چھاند، او جنہ ہائے کی تھی دوڑے تے محمد دی دھی راضی ہوئے، او بابا جی نہ ٹھڈا پانی پیندی نہ چھا، مکاواں گل رات گزری، سپاہیاں دیاں لگ گئیں ڈیوٹیاں، صبح مختار تخت تے سامنے حرمل، آنکھو اللہ لعنت کریس، جدوں گرفتار ہو کے آیا ہے نا، ویکسو تو سمجھو سی مختار دا خون سمٹ کے چہرے تے آ گیا، اکھاں سر کسی دی تے چھوٹی اولاد ہو سی، اکھاں سرخ ہو گئیاں، بابا جی تخت چھوٹ گیا، ظالم دے کول ونج کے دے ظالم میں اتنا دسا منگا تا پانی ہے اسنا، اجر و قوم اللہ ہون رنے ہو جن دوڑے تے عطائے دوڑے تے حسین دی زخمی ماں راضی ہوئے، ظالم میں نے اتنا دسا جس ماں دا 32
72 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਂਦੀ ਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਤੇ ਪੀਤਾ, ਛਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਥ ਬੁਰਕੇ 'ਚ ਪਲੇਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੀਤਾ, ਛਾਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਯਤੀਮ ਹਾਥ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਬਜਾ ਛੋੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਪੀਤਾ, ਛਾਂ ਮਿਲੀ ਏ ਬਹਿ ਗਈ ਏ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਦਸਾ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਦੇ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਏ, ਨਾ ਛਾਂ ਤੇ ਬਾਂਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਚਵਿਆ ਤੋੜੇ ਕਾਤਿਲਾ ਤੜਪ ਕੇ ਆਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦਸਾ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅਜਣ ਜੀਂਦੀ ਏ। अजरो कोमल अल्लाह अल्लाह थोड़े वैन कबूल फरमावे, थोड़े ते मुहम्मद दी धी राजी होवे, जितनियां झोलियां गैर आबाद न अल्लाह आबाद फरमावे। आदे मुख्तार पूछे त गल गौर नाल सुन, जिगर संभाल के सुने। आदे जेड़े डीगर ले गाजी नु गुरज लगे, गाजी दा वजन ढेरा ते गुरज दा वजन थोड़ा। आदे जेड़े डीगर अली अकबर नु बरछी लगी है, अली अकबर दा वजन ढेरा ते बरछी दा वजन थोड़ा। आदा मुख्तार तय मारना है, मैं मरीजने, गल बर्दाश्त करी। जेड़ा डीगर ले रुबाब दे असगर नु तीर लगे, आदे तीर दा वजन ढेरा, असगर दा वजन थोड़ा। हाय करे आए थोड़े ते मुहम्मद दी धी राजी होवे। आदे अगर असगर प्यू दे हत्थां ते ना होवे, असगर उडाई वंजिया जिन मेरा तीर वंजिया। अजरो कोमल अल्लाह